بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین ضیاء حیات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جو واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں اس کا تعلق فرعون کی بیٹی کی خادمہ یعنی اس کی جو نوکرانی تھی اس سے ہے، اور اس کا ایمان افروز واقعہ اور ایسا سبق آموز واقعہ ہے۔ اس کا نام مشاطہ تھا، لیکن وہ اتنا شدید ترین ظلم سہنے کے باوجود اپنے عقیدے سے پیچھے نہ ہٹی۔ آج میں وہ واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمیں جو دین، مذہب، عقیدہ ملا ہے وہ بہت آسانی سے مل گیا، اور یوں اگر میں کہوں کہ پکی پکائی روٹی مل گئی تو یہ کسی طور پر غلط نہیں ہوگا، یا یوں کہہ لیا جائے کہ ایسا درخت مل گیا کہ جس کے پھل، جس کے لیے جتنی محنت ہمارے اسلاف نے کی، ہمارے بزرگان دین نے کی، انبیاء، صالحین، صدیقین نے کی، شہداء نے کی، ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑا اور مفت میں ہمیں سب کچھ حاصل ہو گیا۔ تو آئیے چلتے ہیں اس واقعے کی طرف۔ اس واقعے کو مسند احمد اور شعب الایمان اس میں بھی یہ بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ جب تشریف لے جا رہے تھے اور بیت المقدس کی طرف جب تشریف لے گئے تو راستے میں مصر آیا، اور مصر کے قریب ایک مقام سے جب گزرے تو وہاں پر ایک مقام سے، جس مقام سے گزر رہے تھے اس مقام سے انتہائی تیز خوشبو اور ایک کیا کہنا چاہیے اس کو، بہت اعلیٰ قسم کی خوشبو آئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے دریافت فرمایا کہ یہ کون سا مقام ہے اور یہ اس خوشبو کے آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں پر فرعون کی باندی مشاطہ اور اس کی اولاد کی قبر ہے جس سے یہ خوشبو آ رہی ہے۔ حضور نے مزید تفصیل دریافت فرمائی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پورا واقعہ بیان فرمایا اور عرض کی کہ مشاطہ خفیہ طور پر ایمان لا چکی تھی اور فرعون کی منکر تھی، اس کو رب نہیں مانتی تھی، وہ رب صرف اللہ ہی کو مانتی تھی۔ ایک مرتبہ فرعون کی بیٹی کی چونکہ وہ خادمہ تھی، اس کی باندی تھی، اس کی خدمت میں مصروف رہتی تھی، تو فرعون کی بیٹی کی کنگھی کر رہی تھی کہ وہ ہاتھ سے یکدم کنگھی نیچے گر گئی۔ تو جب وہ تلاش کرنے کے لیے نیچے جھکی تو اس کے منہ سے لفظ نکلا اللہ۔ فرعون کی بیٹی بڑی حیران ہوئی اور اس نے پوچھا کہ یہ اللہ کیا چیز ہے؟ اب اس نے مناسب سمجھا مشاطہ نے کہ اپنا دین چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں، اس نے بتایا کہ یہ رب ہے جو مجھے، تمہیں اور تمہارے والد کو رزق روزی عطا فرماتا ہے۔ فرعون کی بیٹی نے کہا کہ رزق روزی جو کچھ بھی ہمیں مل رہا ہے وہ میرے باپ فرعون کے ذریعے مل رہا ہے، تو تم یہ کون سے رب کی بات کر رہی ہو؟
مشاطہ نے پھر اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ تمہارے والد رب نہیں ہیں، تمہارے والد خود محتاج ہیں اور ان کو جو روزی مل رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ملتا ہے۔ تو اس پر شہزادی نے جب یہ ساری تفصیل بیان کی تو شہزادی نے سب کچھ سنا اور اپنے والد سے اس نوکرانی کی، مشاطہ کی شکایت کر دی۔ فرعون نے اس کو طلب کیا دربار میں اور اس سے پوچھا کہ بتا تیرا رب کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ رب اللہ ہے جو مجھے اور تجھے روزی دیتا ہے، رزق دیتا ہے۔ فرعون نے کہا کہ تو جانتی نہیں کہ میں سب کو زندگی، موت، رزق اور سب کچھ جو کچھ بھی دنیاوی معاملات ہیں وہ سب میں دیتا ہوں؟ اس نے کہا نہیں، اللہ دیتا ہے، جس پر فرعون سیخ پا ہو گیا اور اس نے پھر اس کے لیے اس عورت کے لیے سزا تجویز کی۔ سزا یہ تجویز کی کہ اس نے کہا کہ ایک تانبے کا گائے ٹائپ کی کوئی چیز تھی، میں اس وقت اس کا نام میں بھول رہا ہوں، تو کہا کہ وہ بنائی جائے اور اس کو آگ میں سرخ کر دیا جائے۔ جب سرخ ہو جائے تو اس کے چونکہ 3 بچے ہیں تو پہلے بڑے والے کو ڈالا جائے، پھر چھوٹے والے کو، پھر سب سے چھوٹے کو۔ لہٰذا وہ سرخ کر دیا گیا فرعون کے حکم پر، آگ بالکل، تو اس کے بڑے بیٹے کو ڈالا، لیکن وہ مشاطہ اپنے ایمان پر قائم رہی۔ ہاں ایک بات میں بھول گیا، مشاطہ نے کہا کہ میرے ساتھ جو بھی سلوک کرنا ہے کر لو، میں اپنے عقیدے سے پیچھے نہیں ہٹوں گی، لیکن میری ایک خواہش پوری کر دینا۔ جس پر فرعون نے کہا کہ ہاں تو نے ہمارے ہاں اتنے عرصہ خدمت کی تو میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں تیری بات ایک مان لوں۔ تو مشاطہ نے کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ میری اور تمام بچوں کی ہڈیاں کسی ایک جگہ گڑھے میں دبا دینا جلنے کے بعد۔ فرعون نے کہا یہ تو بہت چھوٹی خواہش ہے، میں پوری کر دوں گا۔ اس کے بعد اس نے اس کے بڑے بیٹے کو ڈالا، وہ جل کر خاکستر ہو گیا، پھر چھوٹے کو ڈالا، پھر وہ بچہ اس کا وہ بھی جل کر خاکستر ہو گیا، اور ماں دیکھتی رہی اور اس کے منہ سے وہی رب رب نکلتا رہا۔ بالآخر اس کے دودھ پیتا بچہ، جو اس کے دودھ اس وقت پی رہا تھا، فرعون کے ملازمین نے اس سے وہ بچہ چھینا اور اس کو بھی ڈالنا چاہا۔ تو مشاطہ جو تھی وہ بہت تھوڑا سا گھبرائی، لیکن اللہ رب العزت کی شان دیکھی کہ اس نے بچے کو زبان دے دی اور کہا کہ اماں جان ذرا بھی پس و پیش نہ کرو، حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ تاہم اس کو بھی، اس بچے کو بھی چھین کر اس آگ کے الاؤ میں ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد پھر اس عورت کی، مشاطہ کی باری آئی، ان کو بھی اس کے اندر ڈال کے بھسم کر دیا گیا۔ وہاں پر پھر اس کی ہڈیاں ساری ان سب کی اکٹھا کر کے ایک جگہ دفنا دیا گیا۔ تو وہ خوشبو جو ہے وہ ان ہڈیوں سے، اس قبر سے آ رہی ہے۔ تو آپ اندازہ کریں، اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ایمان کی طاقت کیا ہوتی ہے، صبر و استقامت کی اہمیت کیا ہوتی ہے، اور فرعون کے ظلم کی حقیقت کیسی تھی، اور اللہ کی رضا کے لیے قربانی کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم کو استقامت عطا فرمائے۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگے، پسند آئی ہو، تو میرے چینل ضیاء حیات کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اپنے دوست عزیز اقربا میں شیئر بھی کریں، اور
جتنا ممکن ہو سکے لائک اور کمنٹ ضرور کیا کریں، جبکہ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ بیل آئیکن کی گھنٹی والا بٹن جو ہے وہ ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع ان تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاکہم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔